السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور دیگر سامعین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اعلانات کے ذریعے آپ تمام تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ دعوت و اصلاح کا نبوی انداز اس عنوان پر مجھے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دعوت و اصلاح کا جو انداز تھا، اسے جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دعوت و اصلاح کیا ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یاد رہے، اس بات سے ہم سبھی اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین میں کوئی نبی یا رسول اب نہیں آنے والے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی یا رسول تو نہیں آنے والے، لیکن کفر و شرک بدستور موجود ہے اور باقی ہے۔ انبیاء کرام بھیجے ہی اس لیے جاتے تھے، تشریف ہی اس لیے لاتے تھے تاکہ دنیا کو توحید سکھائیں اور شرک سے بچا لیں۔ اب توحید کی کمی تو بدستور موجود ہے، شرک و کفر بدستور موجود ہے، لیکن انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام پر ایمان رکھنے والے اور انبیاء کرام کی تعلیم پر چلنے والے، ان کی اب ذمہ داری پہلے انبیاء کی امتوں کی بنسبت بڑھ گئی ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کفر و شرک سے بچنے کی دعوت بھی دیں اور ایمان اور عمل میں انہیں داخل بھی کریں۔ دعوت کی ذمہ داری اب امت کے اوپر ہے۔ اصلاح کا تعلق مسلمانوں کے اندر جو بھی فسادات پائے جاتے ہیں، جو بگاڑ پائے جاتے ہیں، فسادات سے مراد وہ فساد نہیں بلکہ عقیدے میں بگاڑ یا عمل میں بگاڑ یا اخلاق میں بگاڑ یا اور بھی جو چیزیں قابل اصلاح ہیں،
مسلمانوں کے درمیان جو بھی چیزیں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح بھی اب امت کی ذمہ داری ہے۔ تو دعوت اور اصلاح کا کام ختم نہیں ہوا ہے، لیکن دعوت و اصلاح کا جو سب سے سپریم ذریعہ تھا انبیاء کرام کا، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اور ہمیں ہی یہ ذمہ داری لے کر آگے بڑھنی ہے۔ حاضرین، بہت اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہے کہ دعوت اور اصلاح دو پہلو ہیں جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے، اور یہ بڑا وسیع عنوان ہے اور بڑی لمبی تفصیل ہے کہ انداز بتایا جائے کہ دعوت کا انبیاء کرام کا انداز کیا تھا یا اصلاح کا انبیاء کرام کا انداز کیا تھا۔ ساری چیزیں یا تفصیلی چیزیں آپ تک پہنچایا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چند بنیادی چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں خود بخود واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن و دماغ میں یہ رہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جب قرآن مجید میں ہم تفصیلات پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیتے تھے وہ انسان کی سب سے پہلی بنیادی اور سب سے بڑی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور وہ ہے توحید۔ دنیا میں کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے توحید سے پہلے کفار کو کسی اور چیز کی دعوت دی ہو۔ توحید سے پہلے کسی بھی چیز کی دعوت انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید میں جن صورتوں کے اندر انبیاء کرام کا قدر تفصیل سے ذکر آیا ہے، آپ سورۃ الاعراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ انبیاء پڑھیں، سورہ صافات پڑھیں، سورہ صاد پڑھیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام آتے تھے اور یہی کہتے تھے ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اتقوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ انبیاء کی پہلی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر ہم سورۃ الشعراء میں غور کریں، سورۃ الشعراء ایک چھوٹی چھوٹی آیتوں والی لمبی سورت ہے، اس میں غور کریں تو بہت سارے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت میں انبیاء کرام کی پہلی دعوت پر غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ تمام انبیاء کرام نے تقریباً یہ دعوت دی فاتقوا اللہ وأطیعون۔ انبیاء کرام نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تمام انبیاء کرام فاتقوا اللہ وأطیعون کم سے کم 6-7 مرتبہ سورہ شعراء میں موجود ہے، الگ الگ انبیاء کرام کی دعوت کے طور پر، کہ انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب انبیاء کرام توحید کی دعوت دیتے ہوئے یا اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعلیم اور اللہ رب العالمین کی ارشادات ملحوظ رکھتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں خیال رکھنے کا حکم فرمایا تھا، اگر ہم غور کریں تو اس میں زبان کا سہل، نرم اور ہمدردی والے کلمات اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے خاص طور پر انبیاء کرام کو حکم فرمایا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب رسول بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، انہیں اسلام سمجھائیں۔ اگر ہم قرآن مجید میں کفار کے تمام تذکروں کو سمیٹیں تو شاید فرعون سے بڑا کافر قرآن کی وضاحت کی روشنی میں اور کوئی نہیں ملے گا، سب سے بڑا کافر شاید فرعون ہی ملے۔ لیکن فرعون کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا تو اللہ رب العالمین نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی اور حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی کہ آپ اے اللہ تو ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا دے، ہارون کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دے۔ کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، سورۃ القصص میں آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا دے۔ ہوا افصح منی لسانا، کیونکہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بہت اچھا بولتا ہے، وہ بڑا
بہترین بولتا ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کی روشنی میں یہ فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا سوال آپ کو عطا کر دیا گیا، یعنی آپ کی مانگ پوری کر دی گئی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اذهبا الى فرعون، اب آپ دونوں فرعون کی طرف جائیں، انه طغى، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی، فقولا له قولا لینا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دونوں فرعون سے جا کر نرم نرم بات کریں، فقولا له قولا لینا، آپ ان سے جا کر فرعون سے جا کر نرم نرم بات کریں، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سے جن کی فصاحت لسانی، یعنی انبیاء کرام میں سے جن کی گفتگو کا انداز سب سے بہترین ہے، اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے، یعنی سب سے بہترین بولنے والے نبی، اور جا کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جس سے زیادہ باغی اور سرکش کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے نرم بات کریں۔ یہ بتائیں کہ اگر ہارون علیہ السلام کی زبان سے فرعون بھی اگر نرمی کا حقدار ہے، نرم گفتگو کا حقدار ہے، تو اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا جس سے ہم نرم انداز میں بات نہیں کر سکتے، جس سے بات چیت کرتے ہوئے ہمارا انداز جارحانہ ہو جائے، سخت ہو جائے، اور ہماری زبان سے بجائے نرم کلمات کے سخت اور پرتشدد کلمات نکلے۔ یہ اسلوب دعوت ہے انبیاء کرام کا، کہ انبیاء کرام جب دعوت پیش کرتے تھے تو ان کی زبان نرم ہوا کرتی تھی، کلمات نرم ہوا کرتے تھے، جملے انتہائی نرم استعمال کرتے تھے۔ اگر اس کے بعد اور آگے دیکھیں تو انبیاء کرام کی دعوت کے اسلوب میں ایک خاص چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ یاد رہے میں دلائل آپ کے سامنے آیت بآیت اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نکات آپ تک پہنچا دوں، پوائنٹس آپ تک پہنچا دوں۔ یہ جو عنوان ہے اس سلسلے میں قرآن مجید میں دلائل کی بھرمار ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ مکمل قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا ایک خاص انداز تھا کہ ان کی دعوت میں تسلسل پایا جاتا تھا، ان کی دعوت میں تسلسل پایا جاتا تھا، وہ تھکتے نہیں تھے، وہ رکتے نہیں تھے، بلکہ تسلسل کے ساتھ مسلسل وہ اللہ کی دعوت میں لگے رہتے تھے۔ آپ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا پڑھیں، خاص طور پر آپ سورہ نوح کے اندر پڑھیں۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو دن رات تیری راہ کی طرف بلایا، میں نے ان سے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اس طرح بھی کہا، اس طرح بھی کہا۔ آپ پائیں گے کہ نوح علیہ السلام باقاعدہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے مشن میں لگاتار لگا رہا، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام 1000 میں 50 سال کم، یعنی 950 سال اللہ کی طرف دعوت میں لگے رہے۔ یہ تسلسل کا معاملہ تھا۔ اگر آپ دیگر تمام انبیاء کرام کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یونس علیہ السلام ان رسولوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ ذرا اس بات پر توجہ چاہتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب انبیاء کرام کے لیے طریقہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیج دے تو ان کی دعوت پر قوم کا رد عمل اور ریئیکشن چاہے کیسا ہو، لیکن انبیاء میں سے کوئی اس قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں مل جائے، اللہ کا حکم نہیں ہو جائے۔ یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے، اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا، اور ظاہر سی بات ہے جب نبی ہیں تو ایک آدھ بار کہہ کر ڈیوٹی ادا ہو گئی یہ تو نہیں سمجھا ہوگا۔ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد جب انہیں کوئی مناسب رد عمل نہیں ملا، کسی طرح کا انہیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، تو انہوں نے
اللہ کی اجازت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا، ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکلے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، ان کو کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنی کوتاہی کا بار بار اعتراف کرتے ہوئے جب رب تعالیٰ کو یہ کہہ کر پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی خطا کر بیٹھا، انی کنت من الظالمین، میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، مختلف انتظامات کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت مند کیا، اور پھر اسی بستی کی طرف واپس بھیجا، اور بعد میں اس بستی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ایمان لایا۔ تو آپ محسوس کریں کہ انبیاء کرام کی دعوت میں کس قدر تسلسل پایا جاتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کو تسلسل کس قدر پسند ہے، لگاتار دعوت کا کام کرتے رہنا کس قدر پسند ہے، کہ ایک لمبے عرصے تک محنت کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی اجازت کے بنا بستی چھوڑ بیٹھے تو تھے اللہ کے نبی، لیکن رب تعالیٰ کو یہ معاملہ اچھا نہیں لگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، صاحب اولاد ہوتے ہیں، ایک ایوریج عمر کی 2/3 گزار لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں رسالت عطا فرماتا ہے۔ ایک اوسط عمر انسان کی 60 سال اگر مان لیں تو 40 سال کی عمر، یعنی 2/3 عمر جن لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے ہیں، انہی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید سمجھاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، کفر سے روکتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سست رفتاری کے ساتھ، بہت دھیرے دھیرے چند لوگ ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کفار پوری طاقت سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ تمام واقعات نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا رہا، عمار یاسر اور ان کی والدہ اور والد کا معاملہ کیا رہا، یہ ساری چیزیں آپ تمام کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں چھوڑتے، بلکہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ انداز میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اجازت دی، حکم فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز، دعوت میں انبیاء کرام کا اسلوب اور طریقہ گفتگو میں انتہائی نرم، شائستہ، آسان اور بہترین کلمات استعمال کرنے کا رہا تھا تمام انبیاء کرام کا۔ اور دوسری بات، انبیاء کرام کی دعوت میں تھکان نام کی چیز نہیں تھی، اکتا جانے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل اپنے مشن میں، اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ جب ہم انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر تیسری چیز ہم اور آپ غور کریں، انبیاء کرام کی دعوت میں جو انداز اختیار کرتے تھے، ان میں سب سے نمایاں اور سب سے واضح ترین انداز ان کا جو تھا وہ قول اور فعل میں یکسانیت کا معاملہ تھا۔ قول اور فعل میں یکسانیت کا معاملہ تھا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کی زبان سے کہلوایا۔ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ میں نے اپنی عمر کے کئی سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، کبھی معمولی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، کسی طرح کا
کوئی غیر اخلاقی معاملہ میری طرف سے تمہیں نہیں دکھا؟ کیا اس کے باوجود تم دعوت کے بارے میں جو میں کہتا ہوں اس پر شک کرتے ہو، اسے جھوٹ سمجھتے ہو، قرآن کو انسان کا بنایا ہوا کلام سمجھتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بطور مثال کفار کے سامنے گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان پلا بڑا ہوں، میرے زندگی کے سارے حصے تمہارے سامنے ہیں، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تو قول و فعل میں یکسانیت انبیاء کرام کی دعوت کا ایک بہت بڑا انداز تھا، بہت بڑا انداز تھا۔ یہاں میں ایک منفی بات پیش کر کے یعنی نیگیٹو بات پیش کر کے اپنی بات سمجھانا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، سورۃ القصص کے اندر تفصیل سے یہ باتیں موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو اس دور میں فرعون کا اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، تو جو اللہ رب العالمین کا حکم تھا، ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو نگرانی کے لیے کنارے لگا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں پلتے بڑھتے ہیں، فرعون کے یہاں موسیٰ علیہ السلام پلتے بڑھتے ہیں۔ جب ٹھیک ٹھاک عمر ہو جاتی ہے تو سورۃ القصص میں ایک واقعہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص ان کی قوم کا اور ایک شخص مخالف قوم کا، ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اب جو بنی اسرائیلی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو، فرعونی کو ایک گھونسا مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مارا، وہ زیادہ ہی زوردار لگ گئی، وہ اس کا کام تمام ہو گیا، قبطی ختم ہو گیا، مر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام ادھر سے جا رہے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے، وہی بنی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جانے لگے تو بنی اسرائیلی کو لگا کہ آج موسیٰ علیہ السلام اسے نہیں بلکہ مجھے ماریں گے۔ اسے ایسا لگا، اس نے فوراً کہا کہ کل جس طرح آپ نے ایک قتل کیا ہے، آج بھی ایک اور قتل کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اب وہ جو قبطی تھا جس سے لڑائی ہو رہی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ کل کا قتل کس نے کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کل کا جو قتل ہوا ہے فرعونی کا، وہ قتل کس نے کیا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا، اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، فرعون سے کہا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں ارادے کیے، مشورے کیے۔ ایک شخص دربار میں ایمان چھپانے والا یا بہتر انسان کہہ لیں، وہ دربار سے بھاگا بھاگا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان الملأ یأتمرون، درباری جو ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے قتل کی، لہذا آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر ایک طرف نکل گئے، چلتے رہے۔ کسی بستی سے پہلے انہوں نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، پھر وہ والا معاملہ ہے کہ وہ بکریوں کو پانی پلانے والا معاملہ، پھر مدین پہنچ گئے۔ مدین میں ان کا نکاح ہوا، 10 سال رہے۔ 10 سال کے بعد جب وہ بیوی بچوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں رسالت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ تو جب انہیں رسالت عطا ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے دعوت دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ کہا کہ میرے اوپر وہاں ایک کیس ہے، ایک قتل کا مقدمہ ہے میرے اوپر، میں کیسے وہاں جا کر دعوت دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ آپ پڑھیں سورہ طٰہٰ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ اللہ میرے اوپر ایک قتل کا مقدمہ ہے، وہاں میں کیسے جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ اس بارے میں بے فکر رہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک منفی بات پہنچا کر میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی گئی، بہت دھیان سے سنیں، موسیٰ علیہ السلام کو جب اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی گئی
تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ جن لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں وہ لوگ اگر میرے اندر کوئی کمی نکالنا چاہیں گے تو کیا نکالیں گے؟ تو انہیں صرف ایک چیز ملی کہ اس قتل کو میری کمی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں فریاد کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہت اچھی باتیں لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ان کی طرف بھائی آپ تو باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی شکل و صورت، آپ کا حلیہ، آپ کے معاملات تو اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں جتنی اچھی آپ کی باتیں لگ رہی ہیں، تو فوراً جواب آتا ہے کہ آیت الکرسی تو شیطان سے بھی سیکھ لی گئی تھی، کہنے والا کوئی بھی ہو آپ کہنے والے کو مت دیکھو بلکہ اس کی بات کو دیکھو بس۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ کوئی ایک نبی آپ ایسے نہیں پائیں گے جو اپنی زندگی میں بے شمار کمیاں اپنے اندر رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری سونپ دی ہو، یا نبوت کے بعد یا نبوت سے پہلے آپ ایسا نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں پہلے سے محفوظ رکھتا تھا یا رب تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ملنے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، کچھ بھی ہو، لیکن سلیقہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر دعوت ہماری ذمہ داری ہے، اگر دعوت ہماری ذمہ داری ہے تو ہمارے قول اور فعل میں، ہماری بات اور ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق اور ہماری دعوت میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام کا دعوت کا انداز بالکل نہیں تھا۔ اور آگے بڑھیں تو انبیاء کرام کی دعوت کے انداز میں ایک بہت اہم چیز نظر آتی ہے۔ عام طور پر آپ پائیں گے کہ انبیاء کرام نے دعوت کا آغاز جو ہے وہ آبادی کے سب سے اہم شخص سے کیا ہے۔ عام طور پر آپ پائیں گے کہ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز قوم کے سب سے اہم شخص فرعون سے شروعات ہوگی۔ یہ نہیں کہ نیچے سے دھیرے دھیرے جائیں گے، نہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون سے شروعات ہو رہی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وقت کے بادشاہ سے ان کا مناظرہ ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور بھی دیگر انبیاء کرام کو آپ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر آپ غور کریں تو انبیاء کرام کی دعوت کا اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلامی خطوط لکھے تھے۔ آپ پائیں گے کہ جب مکہ میں دعوت و تبلیغ کا مشن بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف تشریف لے گئے، اور طائف والا سفر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ طائف جا کر آپ نے طائف کے تمام سرداروں سے ملاقات کی تھی۔ کن سے؟ سرداروں سے ملاقات کی تھی۔ مکہ میں بھی آپ پائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو اشراف تھے، جو سردار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جن کے ماتحت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس ان پر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بھی بالکل انداز الگ ہے کہ ہم معاشرے کے کریم لوگوں کو، معاشرے کے جو بہت اونچے عہدے اور منصب کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر ہم فوکس نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر ان کو اسلام میں داخل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل نچلے طبقے کے لوگوں پر کوشش کر کے، محنت کر کے، ان کو اور بھی مختلف طریقے سے قریب کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح آپ کو میں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ تمام انبیاء کرام نے معاشرے کے سب سے اہم لوگوں سے دعوت شروع کی، وہیں یہ بات اتنی ہی سچائی کے ساتھ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں انبیاء کی دعوت پر پہلے لبیک کہنے والے کمزور لوگ ہی تھے۔ پہلے لبیک کہنے والے، شروعات کہاں سے ہوتی تھی؟ وہاں سے بات ہونے پر شہرت بہت زیادہ مل جاتی تھی، بات بہت جلدی پھیل جاتی تھی۔ بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن ایمان بڑے کمزور لوگ لاتے تھے۔ پھر سے آپ نوح علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں پڑھیں تو نوح علیہ السلام بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے تو قوم کے بڑے گھٹیا لوگ ہیں، اچھے لوگ تو کوئی آپ پر ایمان لا نہیں رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں میں انہیں گھٹیا کہہ دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے کبھی بھی حقیر اور ذلیل نہیں ہو سکتے، ان کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، ان کے پاس رتبہ اور مقام ہو یا نہ ہو، وہ شہرت یافتہ ہو یا نہ ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ کسی طرح عزت و مرتبہ میں کم نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رہے کہ انبیاء کا دعوت کا انداز جو تھا وہ بہت ہی اہم ترین لوگوں کو فوکس کرتے تھے، ایمان
کمتر لوگ لاتے تھے، یعنی بات ان تک بھی پہنچ جاتی تھی، محنت ان پر بھی ہوتی تھی، لیکن فوکس میں ہمیشہ با اثر لوگ ہوتے تھے۔ انبیاء کرام کی دعوت کا انداز اگر اور ہم آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے میں، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے میں اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے خاندان، رشتہ دار اور اپنے قریبی لوگوں کو سب سے زیادہ توجہ دی، سب سے زیادہ فوکس کیا، اور اپنے لوگوں کو بہت تاکید کے ساتھ دین میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ آپ پائیں گے لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، ایمان نہیں لائی، یہ ایک بات، محنت کتنی ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بیوی کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لا سکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لا سکا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ایمان میں داخل کرنے کی کس طرح کوشش کرتے رہے، ہم تمام کے سامنے ہے۔ انبیاء کرام ہمیشہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، یعنی اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کو بہت ہی محنت کے ساتھ دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بات میں نے آپ تک کیوں پہنچائی ہے؟ ہمارا معاشرہ دیکھیں یا ہمارا زمانہ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسی اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کرا دی، ہمیں توفیق دے دی توحید اور سنت اپنانے کی، ہم سب سے پہلے اپنے خاندان سے لڑ کر، الگ محلے میں گھر بنا کر، اپنے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں انہیں۔ پھر ان کی طرف نہیں، یہ تو ایسا کرتے ہیں اس لیے میں ان سے سلام بھی نہیں کرتا ہوں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرتا ہوں، ان سے ملتا بھی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انبیاء کرام اپنے خاندان پر جو محنت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایسے ہی کفار ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بھی بغاوت ہوا کرتی تھی، سرکشی ہوا کرتی تھی، لیکن انبیاء اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑی محنت کے ساتھ دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ چند چیزیں تھیں، وقت کی پابندی کی وجہ سے یہ چند چیزیں انبیاء کرام کی دعوت کے انداز میں سے میں نے آپ تک پہنچائیں، کیونکہ مجھے زیادہ چیزیں، یا یوں کہیں کہ زیادہ توجہ جو مجھے آپ کو دلانی ہے وہ اصلاح کے جو نبوی پہلو ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح کا انداز تھا، اس پر میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، ان کے عقائد میں جو کمیاں ہیں یا ان کے اعمال میں جو کمیاں ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جہاں کہیں وہ پیچھے ہیں، یا جو چیزیں بھی ہیں، سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا منہج اور مسلک جو ہے وہ تکفیری منہج اور مسلک نہیں ہے۔ ہمارے عوام میں تکفیر کا ایسا مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ، ابھی میں بتاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارا منہج اور مسلک، ہمارے شیخ بیٹھے ہیں اور منہج کے بڑے بڑے علماء کرام کو آپ سنیں اور پڑھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ تکفیر ہمارا منہج نہیں ہے، یعنی کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو مشرک قرار دینا، کسی کو جہنمی قرار دینا، منافق قرار دینا، یہ ہمارا منہج اور مسلک نہیں ہے۔ ہم تکفیر سے بہت بھاگتے ہیں، لیکن کون؟ صرف علماء بھاگتے ہیں، عوام پوری کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری حد تک کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح جنت میں لے جانے کی کوئی بھی امید ہو تو وہاں تک پہنچائیں۔ اگر میں اس پر دلائل پیش کروں، بے شمار چیزیں آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس آخری لمحات میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کے ذریعے اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کروں۔ آپ یہ محسوس کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے کی جو سب سے منیمم ریکوائرمنٹ، جو سب سے کم جو شرط ہے وہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کم سے کم میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کیا کروں گا؟ حجت کروں گا۔ اور بھی آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو ایک مشن پر بھیجا، صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو ایک مشن پر بھیجا. وہ ٹیم مشن پر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان ہی کے اندر. ہوا یہ کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کفار میں سے ایک شخص کے پیچھے پڑ گئے. وجہ یہ تھی کہ مسلسل کئی دن لڑائی ہو رہی تھی اور ایک ہی کافر میں سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا تھا. سعد ابن ابی وقاص اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شخص کو نشانہ بنایا کہ پہلے اس کا کام تمام کرتے ہیں، بعد میں کچھ اور کریں گے. دونوں اسی کی گھات میں لگے رہے. اتفاق سے اچانک دونوں ہی صحابہ کرام کو ایک ساتھ اس کافر پر قابو حاصل ہو گیا. دونوں نے تلوار نکالی. سعد ابن ابی وقاص، اسامہ بن زید، جیسی دو تلواریں اس نے اپنے اوپر دیکھی، کیا کہا اس نے؟ سنی تو ہوگی ضرور آپ لوگوں نے. کیا کہا اس نے؟ لا الہ الا اللہ. سعد ابن ابی وقاص تلوار کھینچ کر دوسری طرف چلے گئے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے کم عمر تھے، نوجوان تھے، خون گرم تھا، انہوں نے کام تمام کر دیا. اب مشن ختم ہو گیا. واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا اقتلتہ، کیا آپ نے اسے قتل کر دیا؟ بعد ان یقولہ لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا پھر بھی آپ نے قتل کر دیا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مضبوط دلیل پیش کی تھی، ہمارے حساب سے دلیل بہت مضبوط تھی، کہ اللہ کے رسول اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. اب یہ بتائیں کہ اس سے مضبوط دلیل اور کیا ہو سکتی؟ ایک کافر 3 دن سے مسلمان پر مسلسل بھاری پڑ رہا ہے، کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا، مسلسل 3 دن سے وہ مسلمانوں پر بھاری پڑ رہا ہے، اور جب 2 تلواریں اس کے سر پہ آئیں تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو کون نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ دلیل تو بڑی مضبوط تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی کہا اشققت قلبہ، آپ نے اس کا دل چیرا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لانے کے لیے نہیں پڑھا تھا؟ کیسے آپ کو پتا چلا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی کلمہ کو دہراتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی آپ نے اسے قتل کر دیا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہراتے رہے. اسامہ بن زید فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ میں نے خواہش کی کاش کہ میں آج کے بعد اسلام لایا ہوتا، کاش کہ میں آج کے بعد اسلام لایا ہوتا. یعنی اسلام گزشتہ سارے گناہوں کی مغفرت کروا دیتا ہے نا، آج کے بعد اسلام لایا ہوتا تو میرا یہ گناہ بھی. اب یہ صرف 2 چیزیں میں نے آپ تک پہنچائیں، بے شمار دلائل اس بارے میں. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی بہتری کے، بغیر کسی اچھائی کے، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے، زبانی اقرار کر لینے کی کیا اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح جنت میں لے جانے کا بہانہ تلاش کر لیا جائے، اور جب جنت میں جانے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تب اخیر میں مجبوراً بادل نخواستہ نہیں چاہتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، افسوس ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب ہمارے معاشرے کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ ہر ایک کو جہنم میں پہنچانے کی ایڑی چوٹی کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی بات پر جہنم میں پہنچا کر دم لے گا، اور جب کوئی بھی ذریعہ نہیں ملے کہ اس کو جہنم میں نہیں پہنچایا جا سکتا تب مجبوراً کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ جنت میں ہی چلا جائے گا، لگتا ہے یہ جنت میں ہی چلا جائے گا، اسے نہیں پھینک پایا میں جہنم میں. ہم کیوں جہنم میں پھینکنے پر تلے ہوئے؟ کیوں ہم لوگوں کو کافر، مشرک اور جہنمی اور وغیرہ وغیرہ؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ایک فرق میں بتاؤں، شیخ صالح الفوزان کی ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا تو اس کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں. ایک کفر مطلق ہے اور ایک کفر معین ہے. ہمارے علماء اپنی تقاریر میں، اپنی خطابات میں، اپنی بات چیت میں کفر مطلق کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کفر معین سے ہمارے علماء اور داعی حضرات بچتے ہیں. عوام کو فرق محسوس نہیں ہوتا اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے علماء بھی تو کفر بیان کر رہے ہیں، ہمارے علماء بھی تو. اب دیکھیے میں بتاؤں کفر مطلق کیا ہے، کفر معین کیا ہے. قبر میں مدفون شخص سے مدد طلب کرنے والا کافر ہے.
یہ کفر مطلق. بات سمجھیں, قبر میں مدفون شخص سے مدد طلب کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے, یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والا کافر ہے, غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا کافر ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ کفر مطلق. ہم نے ایک عمل اور ایک عقیدے کے بارے میں یہ کہا کہ جس کا یہ عمل ہوگا وہ کافر ہوگا, جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ کافر ہوگا. یہ کفر مطلق ہے. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا, کسی کی تعین نہیں کی, کسی کو متعین نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے ایک شخص کو یہی کرتے ہوئے دیکھ لیا, اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. یہ کفر معین ہے. یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اسلام کے نواقض ہیں بہت سارے, لیکن بہت اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہے کہ نواقض اپنانے کے باوجود جب تک تکفیر کے موانع پر ہم غور نہیں کر لیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جن علماء کرام کی علمی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے, وہ علماء بھی معین طور پر کسی کو کافر کہنے سے گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور عوام کا معاملہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری یہی دی ہے کہ جب تک ہم کسی کو کافر مشرک نہیں قرار دیں, ہمارے خون کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے, کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے. اور یہ اصلاح کا انداز نہیں ہے. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر مثبت چیز تلاش کرنی ہوگی. کم سے کم یہاں تو ہم یکساں ہیں. آپ سورہ آل عمران کی وہ آیت کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا, قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سوا ہے, برابر ہے. اب اس کے بعد 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اور پھر بات 3 وہ بتائی جا رہی ہیں جو برابر ہیں ہی نہیں. اللہ نعبد الا اللہ, اللہ نعبد الا اللہ. اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم, ایک کلمہ کی طرف آؤ, ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ سوا ہے, برابر ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ نعبد الا اللہ. تو مؤمنین تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, لیکن اہل کتاب بھی نہیں کر رہے ہیں کیا؟ اہل کتاب تو کر رہے ہیں. پھر بات برابر کیسے ہو گئی؟ بات برابر, اگر وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور مومنین نہیں کر رہے ہیں تو بات تو الگ الگ ہو گئی نا. تو پہلے یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ولا نشرک بہ شیئا, ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. مومنین تو شریک نہیں کر رہے ہیں, وہ تو شریک کر رہے ہیں. پھر بات برابر کیسے ہو گئی؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے. مسلمان تو نہیں بنا رہے ہیں, وہ لوگ بنا رہے ہیں. پھر بات برابر کیسے ہو گئی؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ تلاش کریں گے تو بات برابر عمل میں نہیں ہے, بات برابر تعلیم میں. بات برابر کس میں ہے؟ تعلیم میں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہی چاہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں ہے. ہمارے پاس جو آسمانی کتاب قرآن مجید ہے, اس میں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے نا. تو تمہاری کتاب میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے. بات اس طرح برابر ہے. تمہاری کتاب میں بھی تعلیم یہی ہے, ہماری کتاب میں بھی تعلیم یہی ہے. ہم اپنی کتاب کی تعلیم پر قائم ہیں اور تم اپنی کتاب کی تعلیم پر قائم نہیں ہو. تو جن لوگوں کی ہم تکفیر کر رہے ہیں, جن لوگوں کو ہم فلاں فلاں کہہ رہے ہیں, ان کی تو کتاب بھی الگ نہیں ہے. ان کی تو کتاب بھی الگ نہیں ہے, ان کی تو کتاب ہی یہی ہے. تو ہم انہیں کلمۃ سواء بیننا وبینکم کے تحت کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہم انہیں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہی قرآن ہمارا, یہی قرآن تمہارا ہے, تم کہاں شرک کو ایمان کہہ کر اس کے دلدل میں پھنس گئے؟ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں شرک کیا ہے, آؤ میں تمہیں سمجھاؤں توحید کیا ہے, میں سمجھاؤں بتاؤں اسی قرآن کی روشنی میں جو تمہارا. کوئی بھی جن کو ہم کافر و مشرک سمجھ کر بیٹھے ہیں, کیا ان میں سے کوئی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ان کے عقائد میں فساد ہے, بگاڑ ہے, ان کے عقائد میں کمی ہے. آپ ان کے عقائد کی اصلاح کریں.
کفر مطلق کے طور پر یہ کہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو ایسا کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، پھر فلاں نے ایسا کیا تو مشرک ہو گیا یا نہیں، واللہ عالم۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ نہیں ڈالا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کس کو جنت میں ڈالوں کس کو جہنم میں ڈالوں، تو بتا کون مومن ہے کون مشرک ہے، تو بتا۔ ہاں، جو کافر اصلی ہے، جو اپنے کفر کا اقراری ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو یہود کہے، نصارہ کہے، کوئی اور کہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اس کے کفر میں شک بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے پاس اسلام کی 5 بنیادی ارکان موجود ہیں۔ آپ اسے کہیے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے کہیے 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے کہیے رمضان کے روزے فرض ہیں، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے کہیے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے پوچھئے اللہ ایک ہے، جواب ہاں میں آئے گا۔ آپ ان سے کہیے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جواب ہاں میں آئے گا۔ اللہ کی کتابوں پر ہاں میں جواب آئے گا۔ اللہ کے رسولوں پر ہاں میں جواب آئے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہاں میں جواب آئے گا۔ تقدیر کی بھلائی برائی پر جواب۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان موجود ہیں، ایمان کے 6 ارکان موجود ہیں، لیکن بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں اور ہم اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے ہم انہیں کافر قرار دے لیں، مشرک قرار دے لیں، جہنمی قرار دے لیں، پھر اصلاح کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا منہج اور مسلک تکفیری نہیں ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا، مشرک قرار دینا، یہ ہمارا منہج اور مسلک نہیں ہے۔ کفر مطلق ایک گروہ ہے جو کفر مطلق سے بھی جی چراتی ہے کہ نہیں یہ سب باتیں کرنی نہیں چاہیے، وہ کفر مطلق بھی نہیں کرتی ہے، اور ہم کفر معین پہ تلے ہوئے ہیں۔ کفر مطلق کا ذکر بند نہیں ہونا چاہیے اور کفر معین سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ ہم کسی کو کافر مشرک قرار نہیں دیں، لیکن جو عمل، جو عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے ان کو بیان کرنے سے باز نہیں آئے۔ اور ہمارے سارے علماء عقیدہ اور عمل کا کفر بیان کرتے ہیں، لوگوں کو کبھی متعین کر کے کافر اور مشرک قرار نہیں دیتے۔ یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے جو انداز اختیار فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں۔ پائیں گے کہ جب اپنوں کی اصلاح کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سخت ہوتا تھا، اور جب غیروں کی اصلاح کرتے تھے تو معاملہ بڑا نرم ہوتا تھا۔ ہمارا اصلاح کا انداز بالکل الٹا ہے۔ اپنوں کے ساتھ یہ ہمارے ہیں نا، ان کا سب صحیح ہے، ان کا غلط بھی کسی طرح کوشش کر کے صحیح قرار دے دیا جائے گا، اور غیروں کی صحیح باتیں بھی زبردستی غلط قرار دے دی جائیں گی۔ میں 2 مثالیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات سنی۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز قائم کرتے اور اپنے محلے میں جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، ان کے محلے کے لوگ دن بھر محنت کرنے والے تھے، تھک جاتے تھے۔ ایک دن ایک محلے کے شخص نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی تلاوت کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی، اکیلے نماز پڑھی، اور صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کر دی کہ ہم دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور یہ آ کر بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ آپ فتنہ ڈالنا چاہ رہے ہو؟ یہ انداز نرم تھا یا سخت؟ نرم تھا یا سخت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نرمی کرتے تھے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے تھے، اپنوں پر ہمارا حق ہوتا ہے، اپنوں پر ہمارا حق ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل قریبی ہیں، اپنے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افتان انت یا معاذ، فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہاں جب بھی یہ حدیث بتائی جاتی ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا آپ چھوٹی چھوٹی نماز پڑھائیں گے۔ یاد رہے کہ معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صورتوں سے منع کر کے جو صورتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا نا، ہماری نماز میں وہی صورتیں لمبی مانی جاتی ہیں، تو اس سے چھوٹی کی گنجائش نہ رکھیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں جب وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں تب ہماری نماز لمبی مانی جاتی ہے۔ خیر، ایک طرف یہ ہے۔ دوسری طرف ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور کیا کرنے لگتا ہے؟ کیا کرنے لگتا ہے؟ اپنا تھا یا پرایا؟ غیر تھا، وہ غیر تھا، مسجد میں آتا ہے دشمنی نکالنے کے لیے،
پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام بھاگے روکنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کس کو روکا؟ پیشاب کرنے والے کو یا صحابہ کرام؟ سبھی جانتے سب ہیں ماشاءاللہ. صحابہ کرام کو روکا. جب وہ کر چکا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ تو اللہ کی عبادت, تلاوت, ذکر, اذکار کے لیے بنائی گئی, ٹھیک ہے؟ اسے کہا جاؤ, چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ پانی بہا دو, جگہ پاک ہو جائے گی. اب یہاں محسوس کریں کہ اپنا تھا تو انداز کیسا تھا اور غیر تھا تو انداز کیسا تھا. اور ہم تمام لوگ جب اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا, تو جب غیروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے بس کہیں نرم لہجہ نکل نہیں جائے, کہیں نرم پڑ نہیں جائیں ہم, اور پوچھیں مت کہ کیا انداز ہوتا ہے ہمارا. اس طرح اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اور آگے بڑھے تو آپ پائیں گے کہ اصلاح کے انداز میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اس بات کو دھیان سے سنیں, ہم معاشرے کے لوگوں کی کمیوں کو معیار بنا کر اچھائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھائیوں کو معیار بنا کر کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کسی انسان کے اندر ہمیں کوئی کمی نظر آئی, بڑا نمازی بننے چلا, حاجی بننے چلا, یہ کمی ہے, یہ دکھتا نہیں اس کو, یعنی کہ اس کمی کی وجہ سے وہ کیا چھوڑ دے؟ نماز چھوڑ دے, تاکہ جو اچھائی ہے وہ بھی اس کے اندر سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. رامپور میں ایک معاملہ ہے, یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. رامپور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب وہ عدت میں ہوتی ہیں تو سختی سے پردہ کرتی ہیں, سختی سے پردہ کرتی ہیں. ابھی ہمارے پاس سوال آتا ہے, تو ہم ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی پردے کا معاملہ عدت اور غیر عدت میں الگ نہیں ہے. زندگی بھر جن سے پردہ ہے, پردے عدت میں بھی انہی سے پردہ ہے, اور زندگی بھر جن سے نہیں ہے عدت میں بھی ان سے نہیں ہے. لیکن عام زندگی میں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور عدت میں وہ پردہ کرتی ہیں. اب ہمارے وہاں جو دیندار لوگ ہیں وہ ان سے کہتے ہیں زندگی بھر پردہ کری نہیں, اب چلی چادر باندھ کے بیٹھنے کے لیے. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اگر 40 دن اللہ کے حکم سے آپ ہر غیر محرم سے پردہ کر سکتی ہو, تو اسی اللہ کے حکم سے آپ زندگی بھر پردہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھائیوں کو معیار بنا کر برائیاں ختم کرنے کی کوشش کریں, برائیوں کو معیار بنا کر اچھائیاں ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. رمضان میں نماز پڑھنے لوگ آئیں جو سال بھر کے نمازی تریرتے ہیں, 11 مہینے پتہ نہیں اب آ گئے پہلی صف میں. ارے ان سے کہیے کہ آپ پہلی صف میں آئے ہو کس اللہ کی عبادت کرنے؟ وہ اللہ 11 مہینے بھی آپ سے یہی چاہتا ہے. آپ انہیں سہیجیے. اگر ہر سال رمضان میں ایک صف نمازی ہم بڑھا لے جائیں تو کچھ سالوں میں بے نمازی نہ بچیں کوئی. لیکن ہم خود رمضان شروع ہونے کے بعد بڑے شوق سے بے نمازی بن کر آتے ہیں, اور ہم اپنی جارحیت سے 10-12 روزے تک انہیں پھر سے کیا بنا دیتے ہیں؟ پھر سے بے نمازی بھگا دیتے ہیں, ہم ان کو بھگا دیتے ہیں. ایک آدمی جب اچھائی کی طرف لپک رہا ہے تو آپ ان کی اچھائی کو معیار بنائیے اور ان کی برائی ختم کیجیے. اور بھی اصلاح کے بارے میں انبیاء کرام کا بہت سارا معاملہ تھا جو انداز کے طور پر اختیار کیا گیا ہے, اور وہ ساری چیزیں میں آپ تک پہنچاتا, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. مجھے 5:15 بجے اپنی گفتگو ختم کرنے کا حکم ملا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت کی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انبیاء کرام کے انداز پر, انبیاء کرام کے اسلوب پر دعوت کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اصلاح کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء کرام کے انداز پر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت اور اصلاح کی راہ میں ان تمام چیزوں کو اپنانے سے محفوظ رکھے جو دعوت اور اصلاح کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں, دعوت اور اصلاح کی راہ میں نقصان دہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنانے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ وہ سارے سلیقے اور ساری صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائے جن کو اختیار کرنے سے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں آسانی ہو, یا لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری خوبیاں عطا فرمائے, ساری صلاحیتیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.